اور یاد میں رکھو تم نے ہمارے 10,000 آدمیوں کو شہید کیا نا، اس لیے کیا نا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، ہمیں ختم کرنے کے لیے تو مارتے رہے نا، خون بہاتے رہنا۔ 18 سال کے نوید کو تم نے مارا نا، 17 سال کے طلحہ کو تم نے مارا نا، تاکہ ان نوجوانوں کو ختم کرو، یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا شہادت میں برکت ہے، شہادت میں برکت ہے، شہادت میں برکت ہے، شہادت میں برکت ہے۔ کسی نے کہا مولانا کیسے برکت ہے؟ میں نے کہا عید گزری ہے، بقرہ عید، تم نے کتنے جانوروں کو دیکھا؟ صرف کراچی میں لاکھوں جانور کٹے ہیں کہ نہیں کٹے؟ بولو کٹے نہیں کٹے؟ لاکھوں جانور پچھلے سال کٹے۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ بھائی اگلے سال قربانی کے لیے جانور ملے گا نہیں، کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا منڈی ختم ہو گئی، بکرے ختم ہو گئے، جانور ختم ہو گئے، لاکھوں جانور 3 دنوں میں ذبح ہو گئے۔ پھر 1 سال گزرا، میں نے کہا قربانی کے لیے جانور لینا ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوست نے کہا آجا، ہم منڈی چلے گئے، تا حد نگاہ جانور ہی جانور تھے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، پچھلے سال ختم ہو گئے تھے، اب یہ کہاں سے آئے اتنے سارے؟ کہنے لگا مولانا پچھلے سال جو کٹے تھے کس لیے کٹے تھے؟ میں نے کہا نام خدا پہ۔ کہنے لگا نام خدا پہ کٹنے سے نسل ختم نہیں ہوتی، برکت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو، ہر کٹنے میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال کٹے تو برکت ہے، حرام کٹے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھا؟ بکرا کٹے اللہ کے نام پہ پھر تو برکت ہے، کتا کٹے تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کٹنے میں برکت نہیں ہوتی، نام خدا پہ، نام مصطفیٰ پہ، نام صدیق اکبر پہ جو کٹے اس میں برکت ہوتی ہے۔ حلال کٹے تو برکت ہوتی ہے، حرام کٹے تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ ہر سال بکرے کٹتے ہیں، بکروں میں اضافہ ہوتا ہے، کتے کٹتے بھی نہیں ہیں، نسل بڑھتی بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کے ہاں عید قربان میں آپ نے کسی کو کتے کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا؟ بکرے کو دیکھا ہے نا، لیکن اگلے سال دیکھ لینا بکرے بے شمار ہوں گے، گلیوں میں کتا بڑھتا ہی، کیونکہ حرام کا کٹے تو نسل ختم ہو جاتی ہے، حلال کا کٹے تو نسل میں برکت ہوتی ہے۔